ایک ایسی کرنسی ہے جو ہم سب کے پاس برابر ہے، امیر ہوں یا غریب، لیکن یہ وہ کرنسی ہے جسے ہم سب سے زیادہ ضائع کرتے ہیں، اور وہ ہے وقت۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ صرف گزرتے ہوئے سیکنڈز نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ واحد سرمایہ ہے جس سے ہم اپنی آخرت کما سکتے ہیں۔ قرآن کی سب سے مختصر صورتوں میں سے ایک سورۃ العصر ایک بہت بڑی قسم سے شروع ہوتی ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی؟ تو جب وہ وقت کی قسم کھا رہا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اشارہ ہے، ایک وارننگ ہے۔ تو آئیے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ وقت کا یہ کانسیپٹ آخر ہے کیا، اور اللہ کے نزدیک اس کی کیا حقیقت ہے۔ دیکھیں، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ وقت اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ جیسے زمین، آسمان، ستارے اور ہم خود اللہ کی مخلوق ہیں، ویسے ہی وقت یعنی یہ صبح، شام، دن، سال، یہ بھی اسی نے بنایا ہے۔ اور جو خالق ہوتا ہے وہ اپنی مخلوق کی قید میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ وقت سے بالا تر ہے، وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے۔ قرآن ہمیں اس فرق کی ایک چھوٹی سی جھلک دکھاتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا کہ اللہ کے ہاں ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے، اور ایک دوسری جگہ فرمایا گیا کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وقت کو لے کر ہمارا جو تصور ہے وہ کتنا محدود، کتنا لمیٹڈ ہے۔ تو یہاں ذرا رک کر سوچئے، اگر اللہ کے ڈیوائن سکیل پر ایک دن 50,000 سال کا ہو سکتا ہے تو ہماری یہ 60، 70 یا 100 سال کی زندگی کتنی ہوئی؟ شاید پلک چھپکنے جتنا وقت، ایک لمحہ، یا شاید اس سے بھی کم۔ اب آتے ہیں سورۃ العصر کی اس قسم پر کہ آخر اللہ نے وقت کو انسان کی آزمائش کیسے بنایا ہے۔ جب اللہ وقت کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وقت اب صرف گزر نہیں رہا، بلکہ وہ گواہ بن رہا ہے۔ ہمارا ہر ایک سیکنڈ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ وقت یا تو ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف۔ یہ وہ امتحان کا پرچہ ہے جس پر ہم ہر لمحہ کچھ نہ کچھ لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، یعنی بے شک انسان خسارے میں ہے، ٹوٹل لاس میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جن میں یہ 4 باتیں ہوں۔ پہلا، ایمان لانا، دوسرا، نیک عمل کرنا، تیسرا، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، اور چوتھا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ بس یہی 4 شرائط ہیں اس خسارے سے بچنے کے لیے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیں وقت کے بارے میں کس طرح ایک دھوکے میں رکھتی ہے۔ جب ہم دنیا میں جی رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ ہم لمبی لمبی پلاننگ کرتے ہیں، کاموں کو کل پر ٹالتے ہیں۔ ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ زندگی تو بس ایسے ہی چلتی رہے گی۔ یہ ایک سائیکولوجیکل ایلیوژن ہے، ایک فریب نظر۔ لیکن اس کے بالکل اپوزٹ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب قیامت کے دن انسانوں سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کتنا عرصہ رہے، تو ان کا جواب ہوگا ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ۔ آخرت کے پرسپیکٹو سے جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو یہ پوری زندگی ایک خواب کی طرح لگے گی۔ تو یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ سفر واقعی اتنا مختصر ہے تو ہم 100 سال کی منصوبہ بندی کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس ٹیمپرری دنیا کے لیے اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، جبکہ اصل پرماننٹ زندگی تو ابھی آنی ہے؟ اب دیکھتے ہیں کہ موت کے بعد حقیقت کیسے بدلتی ہے اور وقت کا احساس کیسے بدلتا ہے۔ موت اور قیامت کے بیچ کا جو عرصہ ہے اسے برزخ کہتے ہیں۔ یہاں دنیا کی گھڑیاں اور کیلنڈر بے معنی ہو جاتے ہیں۔ ایک نیک روح کے لیے یہ ہزاروں سال کا انتظار شاید ایک میٹھی نیند کی طرح پلک جھپکتے گزر جائے، اور ایک گناہگار کے لیے یہی انتظار ایک نہ ختم ہونے والی اذیت بن سکتا ہے۔ اور پھر ہے آخرت، جو کہ ایٹرنل ہے، ہمیشہ کے لیے۔ وہاں وقت کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اسے دنوں یا سالوں میں نہیں ناپا جا سکتا۔ یہ دنیا کی زندگی کے بالکل برعکس ہے، جہاں ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ تو اگر آخرت ہمیشہ کی ہے تو اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی ادائیگی کس کرنسی میں ہوگی؟ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہر لمحہ برابر نہیں ہوتا۔ کچھ خاص اوقات ہیں جن کی ویلیو کئی گنا زیادہ ہے، جیسے رمضان کا مہینہ، لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جمعے کا دن، رات کا آخری پہر، اور ذو الحجہ کے پہلے 10 دن۔ یہ وہ بونس آورز ہیں جہاں نیکیوں کا ثواب ملٹیپلائی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث اس پورے کانسیپٹ کو سمیٹ دیتی ہے۔ فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو: جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو غربت سے پہلے، فارغ وقت کو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ یہی ہمارا اصل کیپٹل ہے، یہی اصل سرمایہ ہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی لمحہ ضائع نہیں ہو رہا، ہر سیکنڈ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ ایک انویسٹمنٹ ہے۔ ہر سانس جو ہم لیتے ہیں وہ یا تو ہمیں جنت کے قریب کر رہا ہے یا اس سے دور۔
آخر میں وقت کی سب سے طاقتور تعریف شاید یہی ہے کہ یہ آخرت میں قبول ہونے والی واحد کرنسی ہے۔ وہاں نہ ڈالر کام آئے گا، نہ پاؤنڈ، نہ کوئی اور چیز، صرف وہ وقت کام آئے گا جو اللہ کی اطاعت میں گزارا گیا۔ اور یہ بات ہمیں اس آخری سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے جس پر ہم سب کو بہت گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ قیمتی کرنسی، یہ وقت، آخر خرچ کہاں ہو رہا ہے؟